94 سالہ بہاتیر محمد کے استعفے نے دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک ایکٹیو رول ادا کرنے والے وزیر اعظم جو ملیشیا کے 4 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اس دوران انہوں نے ملیشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دی، انہوں نے اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے استعفیٰ کیوں دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ مہاتیر محمد جیسے کامیاب وزیر اعظم کے استعفے کی اصل وجہ کیا بنی، وہ کون سے پریشرز تھے جن کی بنا پہ انہیں استعفیٰ دینا پڑا، کیا یہ واقعی اندرونی معاملات تھے یا اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی کردار ادا کر رہی ہیں؟ مہاتیر محمد اس وقت دنیا کے معمر ترین وزیر اعظم اور اپنے پالیسیز کے بدولت انہوں نے ملائیشیا جیسے پسماندہ ملک کو ایشین ٹائیگر میں کنورٹ کر دیا۔ گزشتہ دنوں مہاتیر محمد کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ نومبر میں ایشین پیسفک اقتصادی تعاون اجلاس کے بعد میں استعفیٰ دے دوں گا، جس کا فیصلہ عوامی انصاف پارٹی کے چیئرمین انور ابراہیم سے مشورہ کرنے کے بعد دیا گیا تھا۔ لیکن اب مہاتیر محمد نے ملک میں سیاسی گرمی اور اتحادی جماعت عوامی انصاف پارٹی کے سربراہ سے اختلافات کے بعد عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، جبکہ مہاتیر محمد کی طرف سے صرف ایک مختصر بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے استعفے سے متعلق بادشاہ کو آگاہ کر دیا اور کہا کہ مستعفی ہونے کا میرا یہ فیصلہ پرانا ہے جس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ مہاتیر محمد اور انور ابراہیم نے مئی 2018 کے انتخابات میں اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑا، ملک میں 60 سال سے برسر اقتدار جماعت کا خاتمہ کیا تھا۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ مہاتیر محمد اور انور ابراہیم کے درمیان کشیدگی گزشتہ ماہ بڑھی جب ملیشین وزیر اعظم نے طے شدہ وقت میں اختیارات انور ابراہیم کو سونپنے سے انکار کر دیا۔ مہاتیر محمد 1957 میں عملی سیاست میں انہوں نے قدم رکھا تھا۔ بابائے ملیشیا عبد الرحمان سے اختلافات کی وجہ سے ان کو 59 میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، تاہم ملیشیا کے دوسرے وزیر اعظم عبدالرزاق دوبارہ پارٹی میں لے آئے تھے اور یہیں سے مہاتیر کی سیاسی کامیابیوں کا سفر شروع ہوا۔ 16 جولائی 1981 کو مہاتیر محمد نے ملیشیا کے چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور ان کی پالیسی سے ملیشیا نے خوب ترقی کی۔ اکتوبر 2003 میں وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے بعد مہاتیر محمد نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن 2016 میں وہ ایک بار پھر سیاست کے میدان میں آئے اور اپنی نئی جماعت PPBM بنائی اور دیگر ہم خیال جماعتوں سے انتخابی اتحاد کیا اور ملیشیا میں 60 سال سے برسر اقتدار جماعت کو شکست دی، جس میں رہتے ہوئے خود 2 دہائیوں تک وزیر اعظم رہے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مہاتیر محمد کی ہراپان جماعت پارٹی جو ہے جب 2018 میں برسر اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت انہوں نے انور ابراہیم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کا عہدہ انہیں سونپیں گے، تاکہ تام کسی قسم کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے مہاتیر محمد نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ حکمران اتحادی جو بھی فیصلہ کریں وہ نومبر 2020 میں مستعفی ہو جائیں گے اور ایشیا پیسفک تعاون اجلاس میں خود استعفیٰ دے دیں گے۔ لیکن اب انہوں نے ملیشیا کے بادشاہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ مہاتیر محمد کی جماعت کے صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی جماعت نے اتحادی جماعت پکاتان ہرپان کے ساتھ حکومتی اتحاد بھی ختم کر دیا۔ اس حوالے سے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ مہاتیر محمد کی جماعت ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کے منصوبہ بندی کر رہی ہے اور مہاتیر محمد کا استعفیٰ نئی حکومت کی قیام کی کڑی ہے جس میں انور ابراہیم کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس استعفے کی کڑیاں کوالالمپور سمٹ سے ملتی ہیں۔ اس سمٹ میں 52 ممالک کے 400 نمائندے سمیت 250 سیاستدان، صدر اور رہنما شریک ہوئے، جس پر سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مہاتیر محمد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور زور دیا کہ مشترکہ اسلامی جدوجہد کا پلیٹ فارم اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC ہے اور یہ پلیٹ فارم بے حد اہم ہے۔ یہ بات امت مسلمہ کی دلچسپی کے تمام اسلامی مسائل پہ غور و خوض کے لیے اتحاد بین المسلمین کا ضامن ہے، جس میں ملیشین وزیر اعظم کے دفتر سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا کہ کوالالمپور سمٹ OIC کا متبادل نہیں بلکہ غیر سرکاری تنظیم کا 5واں سالانہ اجلاس ہے جسے صرف حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن مہاتیر محمد کو یہ سٹیٹمنٹ مہنگی پڑ گئی۔ دراصل ستمبر 2019 میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد عمران خان، مہاتیر اور طیب اردگان نے یہ اظہار کیا تھا کہ مل کر مسلمانوں کی بہترین نمائندگی کرنے کے لیے ایک نیا اور متحرک بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینل مسلم ممالک کی مشترکہ نئی کرنسی کے اجرا کا بھی اعلان کیا تھا۔ اور ان تمام کاوشوں پر پیش رفت کا آغاز کوالالمپور سمٹ سے ہونا تھا اور اسی سمٹ میں عین وقت پر پاکستان نے شمولیت سے انکار کر دیا، جس کے بارے میں رپورٹ بھی کیا گیا کہ یہ سعودی حکومت کے دباؤ پر کیا گیا۔ لیکن ترکی اور دیگر ممالک نے کوالالمپور سمٹ میں بھرپور شرکت کی اور طیب اردگان نے پاکستان کے شرکت نہ کرنے پہ پاکستان اور سعودیہ دونوں پر خوب تنقید کی۔ ان سب ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے اب شاید کچھ بین الاقوامی طاقتوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا
کہ اگر مہاتیر محمد رہتے ہیں اور نومبر میں ایشیا پیسفک اقتصادی تعاون اجلاس کے بعد استعفیٰ دیتے ہیں تو واقعی OIC کے مقابلے میں ایک نیا اور متحرک بلاک سامنے آ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو استعفیٰ نومبر کے بعد آ رہا تھا وہ مہاتیر کو اب دینا پڑا، اور انہوں نے اپنا انور ابراہیم کی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا اتحاد بھی ختم کر دیا۔ مہاتیر محمد دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بنے رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عرب حکمرانوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، لیکن مہاتیر محمد نے کھل کر نریندر مودی کی کشمیر میں مظالم پر تنقید کی، اور اس پر نریندر مودی نے ملیشیا سے پام آئل خریدنا بند کر دیا، لیکن مہاتیر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور مسلم امہ کو مہاتیر جیسے لیڈر کے مستعفی ہونے کا ضرور دکھ ہوگا۔ کیا دوبارہ وہ آ سکتے ہیں؟ کیا اب کبھی کوئی اسلامک فرنٹ قائم کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ سب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔